نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائیو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، خطبے میں ایک آیت پاک تلاوت کی گئی جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے خوف کر کے تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا، اللہ پاک اس کو مشکلات سے آسانیاں اور اس کی رزق کے اندر وسعتیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک پڑھی گئی جس کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کو حرام کاموں سے، اللہ کے بتائے ہوئے محرمات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، تکن اعبد الناس، تو یہ عادت، یہ خوبی آدمی کو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی بنا دے گی۔ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے ہر وقت ایک مطالبہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ سے ڈر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے رہو۔ تو کامیابی کا زینہ اور کامیابی کی اصل کلید یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ڈر بندے کے سامنے ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو فی السر والعلانیہ، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ کہ آدمی جس درجے اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے کہ میرا لباس لوگوں کو اچھا دکھے، اپنی شکل کو سنوارنے کی فکر کرتا ہے، اس پہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، ضرور کرے کہ عمدہ پہننا، اپنی شکل کو، اپنی خوبصورتی کو اضافہ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہزاروں روپے کے کریموں کا لگانا، تو اسی درجے اپنے باطن کو سنوارنے کی بھی فکر ہو کہ الا ان فی الجسد لمضغہ، کیا ایمان والو سن لو کہ دل میں، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو سارا کا سارا جسم سدھر جائے گا، اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو سارے کے سارے جسم کے اعضاء میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو جس درجے ظاہر کو سنوارنے کی فکر ہے، اسی درجے اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر کرنا، اور ہم جس درجے اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر کر رہے ہیں اتنے ہی اپنے باطن سے غافل ہیں کہ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں وہ اللہ کے ڈروں سے خالی ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مشہور عالم دین کی تحریر نگاہوں سے گزری، وہ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے عیاش بادشاہ جو تھے، جن کے چرچے ہم خوب کرتے ہیں کہ بڑے عیاش تھے، وہ بھی اتنے گناہوں کے اسباب ان کو میسر نہیں تھے جتنے مجھے اور آپ کو ہے۔ رات کی تاریکی میں وہ عیاش بادشاہ اگر عیاشی کرنا چاہتا تو اپنے کمرے سے، اپنے محل سے باہر آتا، باہر آ کے پھر گناہوں کی جگہوں کو تلاش کرنا پڑتا، اس کے بعد میں وہ گناہ کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک عجیب آزمائش میں ڈال کر رکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں وہ گناہوں کے اسباب ہیں کہ آج بند کمرے میں ہم سے کیا گناہ سرزد ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہی ہے۔ تو یہ جو گناہ کے اسباب ہیں وہ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھے، تو ان کی تنہائیاں، خلوتیں وہ ہم سے زیادہ پاک تھیں۔ تو ظاہر باطن انسان کا یکساں ہونا یہ پیارے نبی کا مفہوم کا خلاصہ ہے کہ ہم ظاہر بھی سنورا ہوا ہو تو باطن بھی سنورا ہوا ہو۔ ہم ظاہر میں اللہ کے ڈر سے پارسا بن کے زندگی گزار رہے ہیں تو باطن بھی ہم اسی پارسا اور اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے۔
کہ اتقوا اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ سے ظاہر اور باطن دونوں میں ڈرتے ہوئے رہنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اسی کا پیکر اور نمونہ تھی، جو ظاہر باطن ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزارتے تھے۔ گناہ سرزد ہو جاتا فوراً بے چین ہو جاتے، گناہ پہ اڑتے نہیں تھے، فوراً گناہ کی تلافی کے اسباب تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن میں اور آپ زندگی جیسے جیسے گزر رہی ہے، گناہوں پہ جرت، گناہوں پہ ہمت، گناہ کرتے کرتے آدمی اتنا جری ہو جاتا ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس بھی نکل جاتا۔ مثال کے طور پہ بد نظری کرنا، غیر محرم عورت کا دیکھنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے گناہ کا پہلا اسٹیپ یہ تھا، گھر میں لوگ ٹی وی چوری چھپے رکھا کرتے تھے۔ دوسرا اسٹیپ بڑھتے بڑھتے سارے کے سارے عریانیت اور نیم عریاں تصاویر، نیم عریاں ویڈیو گھر کے سارے افراد بڑی ہی آسانی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے گناہ ہونے کا احساس اس درجے نکل گیا، آدمی اس بے حیائی کے مناظر کو، ناچ گانے کو اپنے اسٹیٹس پہ، واٹس ایپ پہ رکھ رہا ہے۔ ایک تو خود گناہ میں مبتلا ہے کہ نموریاں تصویر دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، پھر اس کی نمائش اور اس کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھو کتنا بے حیائی کا منظر ہے، اس کو اپنے اسٹیٹس پہ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا مطالبہ مجھ سے آپ سے ایسا نہیں ہے، مطالبہ یہ ہے اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے جس درجے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس درجے ڈرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں معیار وہ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے یہاں معیار جس درجے اللہ کا ڈر زندگی میں ہوگا اسی درجے اللہ کے یہاں معزز ہوگا۔ میری خوبصورتی، میرا مال و دولت کا ہونا، میرا بینک بیلنس کا ہونا، میرا حسب نسب میرے کام نہیں آئے گا۔ کام وہاں پہ صرف تقویٰ آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کالے کلوٹے تھے، خوبصورتی نہیں تھی، ہونٹ لٹکے ہوئے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، غلام تھے، خاندانی شرافت نہیں تھی، تھا تقویٰ، تھا اللہ کا ڈر، تھا پیارے نبی کی محبت۔ تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال بن گئے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی اونٹ کی نکیل پکڑ کر جنت میں حضرت بلال داخل ہو رہے ہیں۔ وہی ابو جہل، خاندانی شرافت، قبیلہ قریش کا سردار، حسب نسب والا تھا، خوبصورتی اس درجے تھی، ابو لہب خوبصورتی اس درجے تھی، لال لال سیب کی طرح لال ٹماٹر تھا، خوب پیسے والا تھا، نہیں تھا خوف خدا، نہیں تھا پیارے نبی کی محبت، نہیں تھا خشیت الہی، ناکام نامراد ہو گئے۔ معیار اللہ کے یہاں یہ ہے کہ تقوی کے ساتھ زندگی ہو، وہ تقوی جس کا تعلق دل کی ایک کیفیت سے ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ معیار یہ ہو کہ ہر کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے اللہ کا حکم مد نظر ہو، معاشرہ کیا کہے، زمانہ کیا کہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہ کرے، پرواہ اس کی ہو کہ میرا اللہ کا اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا اس وقت مجھ سے کیا مطالبہ ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اور تمہاری موت ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے۔ تو وہ کیفیت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی محبتیں دھیرے دھیرے مان پڑتی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے، جس کا نتیجہ آج معاشرے میں ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا زاویہ فکر الا ماشاء اللہ کہ نظر یہ ہے کہ کسی طرح میرا بینک بیلنس بڑھے، حلال طریقے سے حرام سے کوئی پرواہ نہیں۔
زندگی کے اندر معیارات ہمارے اس معاشرے سے دھیرے دھیرے معیارات بدل رہے ہیں. پہلے معیار یہ تھا روکھا سوکھا ہو، دال چٹنی ہو، لیکن حلال ہو. اب معیار یہ ہے حلال سے آئے حرام سے آئے، میرا اسٹیٹس لوگوں کو دکھے. فلانے کی طرح میری گاڑی، فلانے کی طرح میرا بنگلہ، فلانے کی طرح میرا بینک بیلنس، فلانے کی طرح لوگوں کے یہاں میرا نام، میرے چرچے مارکیٹ میں لوگوں کے درمیان میں ہو، بھلے ہی حلال سے آئے حرام سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں. پہلے کے معیارات الگ تھے، تھوڑا کھائے لیکن حلال کھائے، اس کی فکر پہلے زمانے کے اندر ہوا کرتی تھی. یہ تو صرف کاروبار کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں. اسی لیے صحابہ کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں گے تو کامیاب ہوں گے. ایک صحابی رسول، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، پیارے نبی کا نام ہے، اے اللہ کے پیارے نبی میں نے آنکھوں سے بدنظری کر دی. پیارے نبی نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے اپنے گناہ پہ معافی مانگو، نیکیاں برائیوں کو زائل کر دیتی ہیں. ایک صحابی رسول مشتبہ لقمہ پیٹ میں چلا گیا، 2 انگلی ہاتھ میں ڈال کے خے کر رہے ہیں، مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں نہیں رہ سکتا. ایک صحابی رسول، ان سے گناہ سرزد ہو گیا، اپنے گناہ کی تلافی کے لیے اپنے اوپر حد جاری کرا رہے ہیں. ایک صحابی رسول گناہ سرزد ہو گیا، پیارے نبی کے قدموں میں آ کے پڑ گئے کہ اللہ کے پیارے نبی مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا. یہ ایمانی شان تھی کہ ایک چھوٹا سا گناہ سرزد ہو جاتا، اس گناہ کی تلافی کی فکر میں لگ جاتے تھے. جب اندر کے ایمان کی کیفیت سے ہم غافل رہیں گے اور ایمان ہمارا دن بدن گھٹتا ہوا جائے گا تو گھٹتا ہوا ایمان ہم کو بے دینی کی طرف لے جائے گا اور ہم کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. پہلے آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کرے گا، چھوٹے سے بڑے گناہ پہ، بڑے سے کبیرہ گناہ کرے گا، اور کبیرہ گناہ کر کر بھی آدمی مطمئن رہے گا اپنی زندگی میں. اور بڑھتا ہوا ایمان آدمی کو خوف خدا میں مبتلا کرتا ہے کہ کہیں اللہ میرے اس گناہ پہ میری پکڑ نہ کر لے. تو ہم اپنے دل کی، اپنے ایمان کی ہر وقت ہم کو باخبر رہنے کی ضرورت، کیونکہ زمانہ جیسے جیسے دور نبوت سے دور جائے گا، آخرت کے قریب آئے گا، تو پھر ایمان کے امتحانات اور بڑھیں گے اور بڑھیں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام ہوتے ہوتے کوئی ایسا کفری عمل کر بیٹھے گا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو ہم ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، ایمان کی کوالٹی کو چیک کرتے رہنا، اپنے ایمان کے تعلق سے باخبر رہنا کہ ہمیں اخلاق حسنہ ہماری زندگی سے سرزد ہو. اخلاق رذیلہ کہ بطور ایمان والا ہونے کے میں جھوٹ نہ بولوں، میں دھوکہ نہ دوں، میں کسی سے میری ذات کو نقصان نہ پہنچے، میں حرام کمائی کا مرتکب نہ ہوں، میں اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے زندگی کو گزاروں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایمان والا اپنی زندگی کو یوں گزارتا ہے کہ چاروں طرف خاردار کانٹے ہو اور خاردار کانٹوں میں کاٹن کے کپڑے پہن کے آدمی گزرے تو کاٹن کے کپڑے میں کوئی کانٹا لگ جائے تو فوراً پھٹ جاتا ہے. تو جس طرح آدمی اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے ان خاردار جھاڑیوں سے، کانٹوں سے بچ کے گزرے گا، اسی طرح ایمان والا بھی اس دنیا کے دلدل میں اپنے ایمان کو یوں سمیٹتے ہوئے بچ کے نکلنا ہے کہ میری ایمان والی زندگی کہیں داغدار نہ ہو جائے دھوکے سے، فریب سے، جھوٹ سے اور گناہوں کے دلدل سے. پھر گناہوں کا بندہ عادی بن جائے تو گناہ کے ہونے کا احساس بھی نکل جاتا ہے. اس کے لیے ہر وقت اللہ رب العزت سے ڈرتے بھی رہنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ اور محاسبہ کرتے بھی رہنا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ روزانہ شام کو ملاقات کرتے تو اپنے ایمان کی کیفیتوں کا جائزہ لیتے. جیسا میں اور آپ مارکیٹ کا جائزہ لیتے ہیں، شام کو پوچھتے ہیں بھائی کتنا کمائے، صحابہ شام کو پوچھتے آج ایمان میں کچھ اضافہ ہوا نہیں ہوا، ایمان میں کوئی تنزلی تو نہیں ہوئی کہ آج میرا فرض چھوٹ گئی، سنت چھوٹ گئی، ذکر چھوٹ گیا، کوئی معمول چھوٹ گیا، کوئی تلاوت چھوٹ گئی. تو ایمان کے تعلق سے ہمیشہ باخبر رہنے کی ضرورت.
اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں ہر ایک کو تقوی طہارت کی زندگی عطا فرمائے، گناہوں کی نحوست سے اللہ پاک میری آپ کی تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔